السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو ریئیکشن انوائرمنٹ۔ تو آج ہم جا رہے ہیں، میرے دو کزن ہیں تو ان کے ساتھ تخبئی کنڈرات کی سیر آپ کو کرواتے ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں، آج کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، اور کافی خوبصورت جگہ ہے۔ تو ابھی ہم چار سدہ سے نہر کے کنارے ایک راستہ جاتا ہے جو کہ مردان کی طرف، مردان سے پھر تخبئی کنڈرات کی طرف۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں جیندی سے، یہ مردان میں بچہ خان مرکز ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے نا، تو کچھ دیر میں ابھی ہم تخبئی بازار پہنچنے والے ہیں۔ یہ تخبئی کا بازار جو مین پل سے بائیں ہاتھ پہ آپ جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آگے۔ یہاں پہ اس روڈ پہ آتے ہوئے جو کہ جی ٹی روڈ ہے، اس پہ دائیں ہاتھ پہ ایک راستہ مڑتا ہے تخبئی کنڈرات کی طرف۔ یہاں پہ ایک گاؤں ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ پہ واقع ہے۔ تو یہ ویڈیو بدھسٹ موناسٹری کی ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ بدھا جو مذہب ہے بدھسٹ، یعنی کافی پرانا مذہب ہے جو کہ ادھر آباد تھے بہت سال، 2100 سال پہلے۔ دا سر اخکاری نه دی بوټو نه اخوا ښکاره شو. بہت ہی خوبصورت کالج ښایسته کالج جو کہ دی. سبز کم دی هوټل خو دا ګیټ کار پارک. تو آپ ویو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ درخت کافی سبز ہو رہے ہیں، تو کافی اچھا ویو نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے نا وہ موسم بہار آ رہا ہے، تو اس سے بھی بہت ہی خوبصورت لوکیشن آپ کو دکھائی دے گی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں ان دنوں میں۔ تو یہاں پہ پارکنگ ایریا ابھی ہم جو بائک ہے نا وہ پارک کر رہے ہیں۔ تو چلو پارک کر کے پھر چلتے ہیں آگے۔ 400 سٹیئرز آتے ہیں تو ان پہ بھی چڑھنا ہے۔ تو یہ سامنے پارکنگ ایریا کے بعد آپ جائیں گے تو اس راستہ سے یہ کافی خوبصورت جگہ ہے۔ اگر آپ فوٹوگرافی کرنا چاہیں یا یہاں پہ کوئی ٹک ٹاک وغیرہ، تو یہ ابھی سٹیئرز آ گئے ہیں جو کہ سیڑھیاں چڑھی ہوئی، تقریباً 400 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور لاسٹ تک جاتے ہیں۔ تو یہ میرے کزن ہے میرے ساتھ، ایک کا نام فرمان عاجز اور ایک روح اللہ ساگر جو کہ پردیر سے۔ کافی خوبصورت جگہ ہے، اگر آپ جائیں گے تو بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی انجوائے کیا، کیونکہ کافی تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ سیڑھیاں بہت زیادہ تھی، لیکن جگہ ایسی خوبصورت تھی کہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ تقریباً آدھی سیڑھیاں ہم چڑھ چکے تھے۔ تو آگے آپ کو جو ہے کنڈرات، یعنی اس کو اس وقت کا جو ہے نا بدھا کی جو تعلیم ہوتی ہے، یعنی بدھ مذہب کی، تو
تو اس کی ایک یونیورسٹی یہاں پہ قائم تھی جو کہ بدھ مت مذہب والے جتنے بھی لوگ تھے باہر سے آتے تھے اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں ویڈیو سٹاپ کر کے. تو کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہم یہاں پہ رکے تاکہ سانس لے سکے، کیونکہ کافی بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں اور اونچائی پہ واقع. تو یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا. بتایا جاتا ہے کہ 17 سینچری تک یہ جو ہے نا وہ اپنی اصلی جو حالت تھی اس کی اس میں واقع تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح کھنڈرات کی شیپ میں آ گئی. تاسو دوه جدا جدا رواني یو ځای دغه کوئ. دا په کمره والا کنه ډېر ښه لوښي پښتې ده مړه څنګه پرېږده ودرېږه دا به پوره ویلاګ جوړېږي. سټاپ کوئ کاغان پکې راواله نو دې ټیم کې کندراتو کې موجود یو. روح الله تاسو ستړی که نه وړو باندې راوخته 400 پړوی مو والی دا فرمان مخکې راځئ تو یہ جو ہے نا اسٹوپا سیکشن، تو یہاں پہ کچھ جو ہے نا وہ اسٹوپے بنائے گئے. یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے. تو وہاں پہ ہم نے کچھ جو گائیڈنس ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں یعنی باہر کے سے آنے والے لوگوں کو، ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کس لیے بنائے گئے. ہمیں کہا کہ یہ اس لیے بنائے گئے کہ وہ اس دور میں یا کوئی منت پوری ہوتی تھی یا کوئی خواہش جس کی پوری ہوتی تھی تو وہ یہ چیز بنا لیتا تھا. تو جتنے بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ سب خواہشیں یعنی منت وغیرہ ان کی پوری ہوئی ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اسٹوپوں پہ چڑھنا اور دیواروں پہ چڑھنا اور تصویریں کھینچنا منع ہے. تو یہاں پہ بہت سی جو چیزیں ہیں آپ کو پرانی وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. یہاں پہ انڈر گراؤنڈ جو راستہ ہے وہ بھی ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ 35 چھوٹے بڑے سٹوپس ہیں جو یا تو منت نذرانے کے طور پر زائرین نے بنائے تھے یا پھر اس خانقاہ کی زیارت کو یادگار بنانے کے لیے بنائے گئے. دا ځکه دلته دومره ډېر دي دا وګوره. تو آپ جب ادھر وزٹ کریں گے تو آپ کو اتنا پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا رہن سہن یعنی وہ جو بھی کرتے تھے تو ان عمارات سے آپ کو اتنا اندازہ ہو سکتا ہے. لیکن وہاں کا کوئی آپ کو گائیڈ جو ملے تو آپ ان سے بخوبی جو ہے نا یہ سب کچھ جان سکتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا میں جان سکا اس کے بارے میں. تو یہ
عبادت گاہ. تو یہاں پہ کانفرنس ہال، یعنی آپ کو پتہ ہوگا ایک کانفرنس ہال ہوتا ہے کسی یونیورسٹی یا کالج میں آپ گئے ہوں گے تو ادھر بھی ہوتے ہیں. تو یہ کانفرنس ہال ہے جو سامنے عبادت گاہ ہے ان کی، اور کچھ اوپر جو 3 بڑے اسٹوپے بنائے ہیں تو وہ بھی اوپر ہی ہیں. ابھی اوپر ہم جائیں گے اور نیچے زیر زمین راستہ بھی ہے، آپ کو بھی وہ بھی دکھاتے ہیں. یہاں پہ کچھ جو ہے نا وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں. یہاں سے کچھ تقریباً 1852 یا 1952 اس میں میں بھول گیا ہوں اس طرح کوئی ہے، اس میں کھدائی ہوئی تھی جس پہ کچھ سکے وغیرہ ملے تھے جو آج بھی پشاور میوزیم آپ جاؤ گے تو ادھر پڑے ہیں، محفوظ پڑے ہیں. تو یہ ابھی انڈر گراؤنڈ جو راستہ گیا ہوا ہے تو ادھر ہم جا رہے تھے. میرا کزن تقریباً 1-2 دفعہ پہلے گیا ہوا تھا تو ان کو یہ چیزیں معلوم تھی، تو اس کے پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا. اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھاؤ یہ جہاں بھی یہ چیزیں. تو یہ انڈر گراؤنڈ اور بھی ہیں لیکن ان کو لاک لگا ہوا تھا. وہ بالخصوص جو باہر سے وزٹر آتے ہیں تو ان کے لیے کھولتے ہیں اکثر. تو کافی تھکاوٹ کے بعد جب ہم اوپر پہنچے تو میرے ساتھ جو ایک دوست تھا وہ کافی نیچے رہ گیا اور ایک میرے ساتھ ہی اوپر چلا گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اور اوپر نہیں جا سکتا، لیکن بعد میں وہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی. اور اوپر جو تھا ادھر ایک جو شاپ تھی، شاپ تو نہیں بتا سکتا لیکن ایک آدمی تھا جو یہ بوتل وغیرہ سٹنگ پیپسی یعنی یہ فروخت کر رہا تھا. اس کو میں نے بتایا کہ ادھر ہو رہی ہیں آ جاؤ، تو پھر وہ آگے بیک سائڈ منظر دے آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے ادھر سے بھی.
La Casa ویل په چا سیر الو لا کس راکو الته کې